وہ بیسک آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ان بچوں کو یہ موٹیویشن دی جائے کہ وہ اپنے کیریئر کو میٹرک کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ وقت پہ اگر میٹرک کا ٹیچر انٹر کا ٹیچر کہے کہ بیٹا تو بڑا آگے جا سکتا ہے، یہ تیرے اندر ٹیلنٹ ہے، اور یہ میں نے محسوس کیا ہے MBTI کی مدد سے یا اپنے کسی عقل یا فہم سے، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا احسان ہو سکتا ہے اس قوم۔ اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ سیٹ اسکل ہونی چاہیے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے۔ ایسی ڈگریز اور صبح دوپہر شام جس ٹائم میں آپ کو سوٹ کرے، ایون کہ ویکنڈ کلاسز، پیسے دیں اور ڈگری کسی نہ کسی طرح ٹائم پیریڈ HEC کا پورا کر کے ڈگری لے جائیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کو یونیورسٹیز کا پارٹ بنایا ہوا ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر آ کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے۔ ایک وائس چانسلر کو لگنے کے لیے سینٹ سے لے کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تک مینیج کرنی پڑے گی، تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ اس کی پرائورٹی اس کا ادارہ نہیں ہوگا، اس کی پرائورٹی وہ لوگ ہوں گے جو اسے لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، قاسم شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی، اور خاص طور پہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید پہلی دفعہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آئے ہوں گے ایک فارمل اجلاس میں، اور یہ کیونکہ زیادہ تر ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ایجوکیشن رپورٹرز ہیں ان کو ہی ان کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کریں، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی شاہ صاحب بتائیں گے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کافی عرصے سے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر کے اور یوتھ پہ، اور جب میں یوتھ کہتا ہوں تو میل فیمیل دونوں، اور زیادہ تر یہ انٹرمیڈیٹ سے لے کے یونیورسٹیز تک کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پر فوکس کر کے ان کی تربیت کے کانٹیکس میں ان کے اندر جو سافٹ سکلز ہیں ان کو بلڈ کرنے کے حوالے سے ان کو ابھی انہوں نے لانچ کیا۔ یہ بتائیں گے جو انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر کیریئر کاؤنسلنگ کا جو کانٹیکس ہے، بچے جو میٹرک پاس کریں گے ان کے لیے، تو اس طرح کے ڈفرینٹ آپشنز ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے تعلیمی اداروں میں عمومی طور پہ جن کو جو صلاحیتیں ملنی چاہیے وہ اگنور ہو جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں قاسم شاہ صاحب جو ہے وہ ایک ریگولر بیسس کے اوپر جو ہے نا اس طرح کے تربیتی پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسکالرشپ پروگرام بھی ہے جو اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ دیا جاتا ہے، تعلیم ممکن کے نام سے، وہ بھی پروگرام ہے۔ آج کا جو بیسک آئیڈیا تھا نا جی، وہ دو آبجیکٹیو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا انٹریکشن کروانا تھا قاسم شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ، قاسم شاہ صاحب کے ساتھ، اور جو ہمارے ایجوکیشنل پروگرامز چل رہے ہیں اس سے کا کانٹیکس میں، اور دوسرا ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ فیڈ بیک دیں، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بے تحاشا سالانہ بنیادوں پہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک، MPhil تک اور PhD تک، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر وہ انٹرپرینور سکلز جو ہے نا، اپنے آپ کو بزنس کو جنریٹ کرنا، اپنے لیے کام کو جنریٹ کرنا، اپنے لیے ایسی صلاحیتیں یا ایسی سافٹ سکل کو لرن کرنا جس کی مارکیٹ ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو ارن کر سکتے ہیں، اس کا بڑا فقدان ہے۔ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں، اچھے نمبروں کے ساتھ ہیں، پوزیشن ہولڈرز کے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کو عملی میدان میں جا کے انڈسٹری میں یا کسی اور ادارے میں یا سیلف میڈ بیسس پہ کام کرنا پڑتا ہے تو ان کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر لگتا یہ ہے کہ جیسے ڈگری تو ان کے پاس ہے، لیکن جو سکلز اس ڈگری سے ریلیٹڈ ان کے پاس ہونی چاہیے تھی اس کا ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور قاسم شاہ فاؤنڈیشن مجموعی طور پہ اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اتنا بڑا بلک جو یوتھ کے کانٹیکس میں ہے اس کو ری بلڈ نہ کیا اور اس کو ہم نے مارکیٹ کے ساتھ نہ جوڑا، اس کی وہ سافٹ سکل اس طرح سے نہ انہانس کی، تو پھر شاید یہ یوتھ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا بوجھ بھی بن جائے گا نا، ہم ان کے لیے وہ سرو نہیں کر سکیں گے۔ اسی چیلنج کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ اس طرح کے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ لڑکیاں ہیں، لڑکے تو پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن لڑکیاں جو ہیں ان کے پاس ڈگریاں تو آ جاتی ہیں لیکن کوئی ایسی سکل نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکیں، اور اپرچونیٹیز بھی اس طرح سے کم ہیں۔ تو یہ ایک جو نئی دنیا میں اس وقت ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ انٹرپرینرز ایٹیٹیوڈ، انٹرپرینر سکلز، انٹرپرینر اپرچونیٹیز کو کریٹ کیا جائے، یہ ساری ڈیبیٹ ہماری جو ہے نا اسی کانٹیکس میں ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے بھی فیڈ بیک لیں اس کے اوپر کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے مزید امپروو کیا جا سکے، اور آپ کو کس طرح سے اس پورے پروسیس میں انگیج کیا جا سکے، تاکہ جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے اس بحث کو آپ بھی آگے لے کے چل سکیں۔ تو یہ ایک بیسک آئیڈیا جو آج ہم یہاں پہ فلو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ راؤنڈ یہ ہوگا کہ ہم سب لوگ آپس میں جو ہے نا ایک مکالمہ کریں گے، اپنی رائے دیں گے، جو آپ کے پاس سجیشنز ہیں، جو آپ کے کامنٹ ہیں، جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ آپ ہائی لائٹ کیجئے، پھر ہم اس کو جو ہے نا کنکلوڈ کریں گے۔ تو میں شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔
سلمان عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کی آمد کا بڑا شکریہ. میں بالخصوص عباسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی مجلس اور محفل کو آپ نے ممکن بنایا, کیونکہ میرا خیال ہے یہ کچھ 7واں فورم ہے جی ابھی تک. اگر دیکھا جائے اس سے پہلے کوئی انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز کے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, ٹیک کی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف فورمز پہلے سے یہاں موجود ہیں. یہ 7واں فورم آج ہم نے ارینج کیا ہے. بنیادی مقصد یہی تھا, جب میری ویڈیوز بننا شروع ہوئیں, یہ ٹائم تھا 2010 کا, میں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ مقصد کے ساتھ, پرپز کے ساتھ 2010-2011 سے ویڈیوز اور مختلف طرح کے کانٹینٹ کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. اس سے پہلے کسی زمانے میں ایکسپریس کے یوتھ کے پیج کے لیے لکھتا تھا, اور 2008 میں پہلی کتاب میری آ گئی. یہ سارا سفر میرا چلتا چلتا ویڈیوز کا 2015 میں ویڈیوز وائرل ہو گئی. یہ کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں تھی, کوئی اللہ کا کرم تھا. آج جو ہم کہتے ہیں کہ بڑا تھوڑی دیر کا کانٹینٹ, شارٹ ویڈیو تیزی سے پھیلتی ہے, شاید کوئی اسی طرح کا تجربہ کسی فین فالوور نے کیا. اس نے ایک لینتھی لیکچر میں سے ایک پارٹ نکالا, اپلوڈ کیا, اور وہ ملینز میں چلا گیا, آج سے 7 سال پہلے. اچھا, اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ تھا پڑھانے کا, ٹیچنگ کا بیک گراؤنڈ تھا, اور یہ ویڈیوز کا وائرل ہونا, میرے سب دوستوں کا خیال تھا کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی جائے اور ہم گرومنگ پہ, سیلف ہیلپ پہ, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. 2016 میں ایز گیسٹ اسپیکر تو پہلے بھی جاتا تھا گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں, اور مختلف اداروں میں سرو کر رہا تھا ایز ٹرینر یا کنسلٹنٹ. لیکن 2017 میں ہم نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنا دی, جو کہ ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کے پاس 236 کا ٹیکس ایگزمپشن کا سرٹیفکیٹ ہے, جو کہ اس کی ٹرانسپیرنسی اور اس کی ایک پاور بھی ہے. فاؤنڈیشن کو جب ہم نے بنایا تو ہم نے یہ اس کی بنیادی جو اغراض و مقاصد میں, یا کہہ لیجیے بائیلاز, ہم نے مل بیٹھ کے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیے, وہ یہ کیا کہ ہم نے چندے کی بنیاد پہ اس فاؤنڈیشن کو نہیں رہنے دینا. فاؤنڈیشن چھوٹے چھوٹے کورسز یوٹیوب کے ذریعے یا بورڈ کی مدد سے یہ فاؤنڈیشن چلتی رہے, اپنی مدد آپ کے تحت. یہ اتنے ہی پروجیکٹس کرے جتنے کر سکتی ہے. اسی لیے ہمارے بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے مارکیٹ نہیں کیا کبھی, کیونکہ مارکیٹنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کیا جائے اور چندہ لیا جائے, کیونکہ چندے کا ماڈل ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ فاؤنڈیشن سیلف سسٹینیبل ماڈلز پہ مختلف ادوار میں مختلف پروجیکٹس کرتی رہی. بالکل قریب جو پروجیکٹس جس پہ ہم نے 2020 میں ریسرچ کرنی شروع کر دی مختلف یونیورسٹیوں کے بچوں پہ, بینگ اے کنسلٹنٹ اور ایک HR کے ایکسپرٹ کے, مختلف اداروں میں بات ہوتی تھی کہ بچہ ڈگری لے کے آتا ہے, اس کے پاس سکلز نہیں ہیں. ہم جب اس پہ ذرا ڈگ ڈاؤن کرتے تھے, ڈھونڈتے تھے, تو پتہ لگتا تھا کہ وہ سکلز جو انڈسٹری کو چاہیے وہ یونیورسٹی دے ہی نہیں رہی. یعنی وہ سکلز وقت پہ, جس وقت میں پیدا ہونی چاہیے, وہ پیدا نہیں کی جا رہی ہیں, اور بچہ ڈگری لے کے اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہے لیکن وہ ادھورا ہے, اور اس کا وہ ادھورا پن کہیں نہ کہیں ایک چیلنج بنتا ہے یا ہینڈی کیپڈ کر دیتا ہے. وہ انٹرویو پینل پہ چلا جائے, بعض اوقات تو کئی ادارے ایسے بھی ہیں ملٹی نیشنل جو ریٹن پہلے کلیئر نہیں کر پاتے بچے ہمارے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ریکوائرمنٹ ہے. بعض اوقات وہ انڈسٹری کو جانتے نہیں ہوتے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے صحافت سے لے کے ٹیکنیکل انڈسٹری ہر جگہ یہی حالت تھی. 2021 میں ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام انٹروڈیوس کروا دیا, جس میں ابتدا پہ ہم نے سائیکالوجی کے, مینجمنٹ سائنس کے, انجینئرنگ کے, اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کے بچے لیے, اور ان بچوں کی انٹرپرسنل سکلز کی گرومنگ کرنی شروع کر دی. یعنی ہم انہیں اسکالرشپ بھی دیتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سب کی گرومنگ کرتے تھے ٹرینرز کے ذریعے. کرائٹیریا یہ بنا دیا کہ ان کے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز نہیں ہوں گے. ایسا نہیں تھا کہ ہم ان کے خلاف ہیں, وہ نالج دے رہے ہیں, اپنا حصے کا وہ کام کریں, لیکن ہمارا اس کے پیچھے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ وہ لوگوں جو پریکٹیکلی انڈسٹری میں کچھ کر رہے ہیں. لائک مثال لیجیے, ایک بندہ کالم لکھتا ہی نہیں ہے, اس نے صرف کالم کو صحافت کی کتابوں میں پڑھا ہے, اور وہ اگر لیکچر آ کے دے کے کالم کیسے لکھنا ہے تو وہ کتنا کو لیکچر دے لے گا, اور کیا اس سے کوئی بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکے گی. لہٰذا ہمارے پاس ایک گیسٹ اسپیکر پول بننے لگ پڑا, اور یہ گیسٹ اسپیکرز تھے جو پبلک اسپیکنگ کے ایکسپرٹس تھے, اٹائر کے ایکسپرٹس تھے. انگلش بولنا یہ بڑا ایک ضروری ہے, آج کی ساری دنیا جو ہے اس میں کمیونیکیشن انگلش بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کانٹینٹ رائٹنگ, رپورٹ رائٹنگ, CV رائٹنگ, انٹرویوز ان بچوں کے ہم نے ہر 2 مہینے کے بعد لینے شروع کر دیے کہ ان کو پریکٹس ہو جائے. سوچئے کہ 4 سال کی ڈگری کے بعد جب بچہ انڈسٹری میں جائے گا اور کم از کم درجن دفعہ وہ انٹرویو دے چکا ہے پریکٹس کے طور پہ, تو اس کا کانفیڈنس کا لیول کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی نشست کا جیسے سلمان عابد صاحب نے مقصد بتایا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کا واسطہ ہم سے زیادہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے, اور ہر ایک کا 10-20 سال کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کے ساتھ, ایجوکیشن انڈسٹری کے ساتھ, تعلیمی اداروں کے ساتھ. میں آپ سے ان پٹ جاننا چاہ رہا تھا, آپ سے فیڈ بیک لینا چاہ رہا تھا کہ تعلیمی ادارے ایسا کیا کریں, اور فاؤنڈیشن
آپ کوئی سجیسٹ کریں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری بعض چیزیں کمپین کی شکل اختیار کریں اور یوتھ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور ساتھ ہی ساتھ اکیڈمیا بھی اس سے فائدہ اٹھائے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب آپ کا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ایکسپیرینسز کے کانٹیکسٹ میں نا ہمیں سجیسٹ کریں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلیں, اس بحث کو آگے بڑھائیں. فائز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, خاص کر جن کا لائزن ہے انڈسٹری کے ساتھ, دوسرے باقی ڈپارٹمنٹ ہیں بہت سارے, تو ان کے ساتھ آپ کا ویسے بھی شاہ صاحب آپ جاتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کو آپ پروموٹ کریں اور تاکہ یہ جو ہے نا آپ مزید جو ہے آپ کی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے, آپ کے پروگرام کو. میرا خیال ہے کہ یہی سب سے جو بہتر حل ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا, باقی اخبارات جہاں تک ہے وہاں پہ آپ کالم بھی لکھتے ہیں, ہم بھی جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم حاضر ہیں, اور باقی یہ میری تجویز ہے کہ یہ اس کو آگے لے کے جایا جائے. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر ان چیزوں پہ فوکس کر رہی ہیں, اگر نہیں کر رہی تو کیا ریزن؟ نہیں سر, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو اسکول لیول پہ جو ہے نا وہ جو چیزیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی اسکول لیول پہ. وہیں سے چیزیں خراب ہو. آپ دیکھیں یہ انٹرپرینورشپ کا جو کنسیپٹ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے سر, بہت پرانا ہے, 70 کی دہائی کا ہے. میرا خیال ہے میں بھی ٹاٹ کے اسکول سے پڑھا ہوں, اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوں گے. وہاں پہ تب بھی وہ ورکشاپ ہوتی تھی, آپ کو ٹیکنیکل سکل دی جاتی تھی, اور اس کے علاوہ کچھ زراعت کے پیریڈ ہوتے تھے, الیکٹریشین کا ورکشاپ ہوتی تھی, وہ تب سے وہ چل رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ بوسٹ اپ نہیں کیا گیا, ان پہ توجہ نہیں دی گئی. اب بھی ہے, ابھی بھی میرا خیال ہے کہ چند سال قبل مشتاق سیال صاحب ہیں ڈی پی آئی آج کل ہیں, انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا موبائل پہ, اور دوسرا اور اس طرح کی چیزیں تھیں 5-6 اسکولوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ پورے پنجاب میں وہ لیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان چیزوں کو ان پہ توجہ نہیں دی گئی گورنمنٹ سطح پہ. میرا خیال ہے کہ اب بھی جو آپ اسکول لیول پہ جائیں تو ٹیوٹا کو چاہیے کہ وہ ہر اسکول میں, ہائی اسکول میں اپنی ورکشاپ قائم کرے کم از کم. ٹیوٹا کا بھی تو لنکیجز ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ اس طرح سے ہے بھی نہیں سر, وہ تو اب میں اب کیا کہوں, وہاں پہ جو حال ٹیوٹا کا ہے سب سے برا حال ہے سر, ٹھیک ہے. تو ٹیوٹا کی کم از کم ورکشاپ جو ہے ہر ہائی اسکول میں موجود ہونی چاہیے, اور بچوں کو وہ انسپائر ہوں کچھ نہ کچھ وہاں اسکول لیول پہ جو ہے نا اس کو اس ایجوکیشن کو بہتر کرنا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, اس میں جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بچوں کی آپ کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کہ جی وہ آگے انڈسٹری میں اور اس میں اور سکلز حاصل کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین جو ان کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ جی بچہ بس ایک ڈگری لے لے, نمبر لے لے, اور اس کے بعد وہ جی ایک اچھی سی جاب کر لے. ان کے ذہن میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارا کوئی بزنس کرے یا کوئی اس کو ہم اس طرف حوصلہ افزائی کریں کہ وہ کوئی اسکل. اب جیسے کہ کوئی بچہ ہے وہ چاہتا ہے کہ جی میں ساتھ ساتھ کوئی اسکل سیکھ لوں کوئی چیز, والدین کہتے ہیں نہیں تم صرف اس وقت پڑھو. بہت سے والدین ایسے دیکھے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بھی والدین کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو انکریج کریں کہ بچے اس طرف آئیں کہ ساتھ کریں. دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹری کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ وہ یونیورسٹیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور بچوں کو یعنی وہ سکھائیں, ساتھ ساتھ اسکل سکھائیں. جیسے کہ آج کل ہمارا یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اس طرح جو بچہ عام تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, آئی ٹی کی نہیں بھی کر رہا, تو اس کو بھی اس طرف آنا چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھے, یہ دوسری چیزیں سیکھے, تاکہ وہ یعنی اس کو آگے جا کے اس کا بہتر ہو جائے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, کیونکہ اس میں ایک بڑا کانٹیکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹل کانٹیکس ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیرنٹس بھی زیادہ طور پہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے ڈگری لے رہا ہے, اس کے بعد ان کو نہیں پتہ کہ اس ڈگری کا کیا استعمال ہوگا. تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اس میں پیرنٹل کو بھی کانٹیکس کو نا انگیج کیا جائے. اب دوسرا یہ جو بھی شاہ صاحب نے بتایا نا کہ اب ہمارا تجربہ یہ ہے, کیونکہ میرا خود پڑھانے کا تجربہ ہے یونیورسٹیز میں, ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو بچے ماسٹرز لیول پہ آتے ہیں نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم آئے کیوں ہیں.
بنیادی سوال اگر آپ ان سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم نے 5-6 ڈپارٹمنٹوں پہ اپلائی کیا تھا, اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا. اب یہ جو ہم نے لانچ کیا ہے نا پروگرام ابھی کرنا ہے, بیسیکلی پہلا بیچ ہوگا نا ہمارا میٹرک کے بعد جو کیریئر کاؤنسلنگ کا ہے, وہ بیسک آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ان بچوں کو یہ موٹیویشن دی جائے کہ وہ اپنے کیریئر کو میٹرک کے ساتھ ہی نا اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں, تاکہ اگلے 6 سال یعنی میٹرک سے انٹر سے گریجویشن اور گریجویشن سے پھر ماسٹرز, 6-8-10 سال ان کو مل جائیں اور پھر وہ اس کے اوپر فوکس کریں, اور تھوڑا سا ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہیں, یعنی جو ڈگری آپ لینا چاہتے ہیں جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کی مارکیٹ ہے بھی یا نہیں ہے. ہمارے زمانے میں ایک زمانہ تھا ہم نے ساری عمر جو ہے وہ کامرس کے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیے تھے, پھر آئے تو ICS پیدا کرنا شروع کر دیا, اس کی پھر جرنلزم اتنی, جس وقت یہ جرنلزم آیا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں اتنی کھپت ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن آج وہ سمجھ آ رہی ہے کہ انڈسٹری میں وہ کھپت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہمارا انیشیٹو ہے کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اس کو بھی ایک فعال طریقے سے نا تعلیمی اداروں کے ساتھ جوڑا جائے اور اس میں پیرنٹل کانٹیکٹ جو ہے اس کو انگیج کیا جائے. عباسی صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میرا ایک ڈفرینٹ ویو ہے کہ میں کہتا ہوں یہ جو انٹرپرینیورشپ ہے نا یہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کا مارکیٹ جاب سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جب آپ ایک بچے کو اسکول داخل کرتے ہیں نا اور اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر چھوڑ کے آتے ہیں اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے اور اس کی ساری چیزیں آپ پوری کر دیتی ہیں, تو اس کا دھیان انٹرپرینیورشپ جیسی سہولت سے ہٹ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سے ایک میٹرک کا بچہ ہے, تو اگر آپ اس کو کہیں نا کہ ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہو, تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے بائک چاہیے, کیونکہ وہ اس نے خود تو لینی نہیں ہوتی. تو وہ شعور ہی نہیں ہے بچوں میں کہ انٹرپرینیورشپ ہے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کانسیپٹ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اسکولس ہیں جو اسکل بیس بننا چاہتے ہیں یا اسکل کو عام کرنا چاہتے ہیں, ان کی پرابلم بھی یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ آف چائلڈ اسکل نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کی اسکل ہونی چاہیے, مطلب میرا نہیں خیال, میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, کئی بچے آرٹ ورک بہت اچھا کرتے ہیں, ان کا دماغ ہی ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, مطلب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کیلیگرافی یا اسکیپچر یا جو بھی ایسی چیزیں بناتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ سیٹ اسکل ہونی چاہیے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, لیکن وہ CSS کر کے بیوروکریٹ بن گئے, سیاستدان بن گئے یا بزنس مین بن گئے, کیونکہ ان کے IQ کو کسی نے نہیں سمجھا. تو میرا یہ ذاتی مشورہ ہے کہ ٹیچنگ لیول پہ اس میں پیرنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی والد یا والدہ ایسی نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا نہ چاہتی ہو, خواہش تو ان کی یہ ہوتی ہے نا, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے کچھ نہ کچھ بن جائے, اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ میٹرک سے آگے جاتا ہے نا, پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کی گڈ لک بیڈ لک, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. اب اس نے سائنس میں نمبر نہیں لیے یا اب یہ FSC میں نہیں جا سکتا, تو وہ اس کو مائنڈ فری کر دیتے ہیں. وہ مائنڈ فری ہو کے جرنلزم میں آتا ہے یا وہ سوشل سائنسز میں چلا جاتا ہے, IR میں چلا جاتا ہے, یا اس طرح کی کسی ڈسپلن میں چلا جاتا ہے جس سے اس کا کنسرن نہیں ہو رہا ہوتا. اب وہ دلی طور پہ نہیں وہ کر رہا ہوتا, وہ صرف اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ ذاتی مشورہ ہے, تجویز ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ مائنڈ سیٹ کہ اس کی ایبیلٹی, اس میں کوالٹی کیا ہے. مطلب جیسے اب یہ کر رہے ہیں, کیمرہ ڈیل کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ ان کا شوق ہے تو یہ کر سکتے ہیں, ادروائز میں نہیں کر سکتا, یا اسی طرح اور جو ٹیکنیکل کام ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ بچوں سے بھی رائے لی جائے کہ آپ کا کیا اسکوپ ہے یا آپ کس طرف جانا چاہتے ہو. اسی انداز میں ان کو ہلکی پھلکی سیریٹیز دی جائیں کہ آپ یہ کر کے تو اس میں آگے بڑھ سکتے ہو. جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک یہ پلے لینڈ میں جو کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے, اس میں ایک میکینیکل آتا تھا, جو پارٹس ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے لوہے کے, وہ پڑے ہوتے تھے. جی سر, وہ کہتے تھے جوڑیں, یس اس کو جوڑیں. تو جو نہیں نہ جوڑ سکتا تھا تو ٹیچر باقاعدہ کہتا تھا کہ یار اس کا مائنڈ سیٹ نا ٹیکنیکل نہیں ہے, اینو نہ گلوکار بناؤ, یہ اس سے زیادہ چلے گا, یا سے جو بھی اس کی کوالٹی ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ مائنڈ اس سے بھی رائے لی جائے, بجائے اس کے کہ ہم خود فیصلہ کر دیں کہ کون سی اسکل کس کو چاہیے. اور میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ مارکیٹ جاب کوئی ویلیو نہیں رکھتی, آپ اپنی مارکیٹ خود بناتے ہیں.
اور وہی انٹرپرنورشپ ہے. اصل میں انٹرپرنورشپ تو یہی ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ خود یعنی اپنی اسکلس کی بیسس کے اوپر آپ Yes. ٹو جنریٹ یور مارکیٹ. تو میری یہی تجویز ہے. میرے ایک عزیز تھے تو ان کے بچے نے خودکشی کر لی اسٹریس کی وجہ سے. وہ میڈیکل میں ان کو داخلہ دلوا دیا انہوں نے. دلوا دیا؟ ہاں دلوا دیا. اس کے بعد وہ ایک دو کچھ سپلیاں آئیں اور والدین کی طرف سے اسٹریس بہت زیادہ تھا, خودکشی کر لی اس نے. لازمی بات ہے جو پریشرز آتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے بھی, اس کو بھی اگر آپ نے میٹ نہیں کرنا تو وہ پھر اس کا ایک آؤٹ کم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کہیں اور جانا چاہتا تھا, اس کو میڈیکل کی فیلڈ ملے گی. اس میں بھائی صاحب سے بات کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو آگے چھوڑ دیں کہ اگر وہ آرٹ میں جانا چاہتا ہے یا میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک جرنلزم میں تھے پنجاب یونیورسٹی میں دوست, وہ کر تو رہے تھے لیکن ان کا شوق تھا فوٹوگرافی کا. انہوں نے فوٹوگرافی شروع کر دی. انہوں نے بیچ میں نا آخری سیمسٹر چھوڑ کے نا فوٹوگرافی میں آ گئے. سٹارٹ میں تو ان کو اچھا اسکوپ ملا لیکن بعد میں وہ بیچارے اتنے ہوئے کہ ایک جگہ پہ کلر ایز اے کلر کے طور پہ اب کام کر رہے ہیں. تو ہم اس طرح فری بھی نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو کہ وہ یعنی جو مارکیٹ میں چیز چل رہی ہے ہم نے اس کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے نا کہ وہ اب مارکیٹ ہماری کیا ہے, کیا بیس کر رہی ہے مارکیٹ بیس کر رہی ہے آئی ٹی. میں بچوں کو کہوں کہ آپ صرف وہ آرٹس میں نمبر لے کے تو چلے جائیں, اس کو نہ تو وہ انٹرپرنورشپ بن سکے گا نہ اسے کہیں جاب مل سکے گی. تو لیکن وہ اس میں عباسی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے لیکن اب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر مارکیٹ ٹرینڈ جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے فار ایگزامپل, آپ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی پہ نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایک بیلنسنگ کریٹ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو بھی اسپیسیفائی کیا جائے. اور یہ بات بھی بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ ایک خاص اسکل سیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی اسپیشلائزیشن ہے تو پھر اس کی بھی مارکیٹ بھی کریٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. جی سر. تھینک یو سو مچ جی. جیسے کہ بات ہو رہی ہے کیریئر کے حوالے سے اور بچوں کو ان کی رائے بھی لینی چاہیے, ان پہ مسلط نہیں کرنی چاہیے کہ وہ انجینئرنگ کریں, ڈاکٹر کریں, جو بھی کریں. اس کے دوسری طرف میں کہوں گا کہ جو ہمارے یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس ہیں, جو کریکولم دیا جا رہا ہے اس میں اسکل کتنی دی جا رہی ہے. ہم پڑھاکو طوطے پیدا کر رہے ہیں, ان کو اسکل نہیں دی جا رہی. میں اپنے ہی شعبے کی اگر مثال لے لوں, میس کمیونیکیشن کی اگر بات کروں تو ہمارے کتنی یونیورسٹیز ایسی ہیں پبلک سیکٹر کی سوائے چاند ایک کے پرائیویٹ کے جو یہ سکھا رہے ہوں کہ نان لینئر ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, سبنگ کیا ہوتی ہے, خبر کیسے بنانی ہے. آپ کسی بھی ایک فریش گریجویٹ کو بی ایس کو یا ماسٹرز کو اٹھا کے اس کو کہیں کہ کسی پریس کلب میں جا کے کسی بھی ایونٹ پہ جا کے پریس کانفرنس کی کوریج کر کے آئے, وہ نہیں کر سکے گا. بس اس کی وجہ کیا اسکل نہیں ہے. ان کو ایسے ٹیچر مہیا نہیں کیے جا رہے جو مارکیٹ بیسڈ ہوں, جن کو پتہ ہو کہ جرنلزم میں کیسے چلنا ہے, جن کو ایڈیٹنگ کا پتہ ہو, جن کو سبنگ کا پتہ ہو, جس کی وجہ سے جب وہ پڑھ کے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کون سی دنیا کی ڈگری لے لی ہے, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. پھر ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اسکل کتنی آتی ہے, اس میں اس کی ڈگری کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو آتا کیا ہے. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جو کہ بہت سے لوگ فیس کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ کوئی بھی آئی تھنک کہ ہمارے پنجاب میں ایسی کوئی پبلک سیکٹر یونیورسٹی نہیں ہے جو کہ اس پر فوکس کر رہی ہو کہ کیمرہ ہینڈلنگ کیسے ہے, این ایل ای اس کو کیسے بننا ہے, اس نے ایف ایم پہ اگر کام کرنا ہے تو اس نے کیسے کرنا ہے, نیوز رائٹنگ اس کی کیسے ہے. پبلک ریلیشن ایک بہت زبردست سبجیکٹ آ گیا, انٹرپرینور کا سبجیکٹ ہے, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سبجیکٹ ہے. تو ہمیں کریکولم کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اسکل کے ساتھ ساتھ, جس کے بیس پہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو مارکیٹ میں ایک بیسٹ پروڈکٹ کے طور پر لانچ کر سکیں. تھینک یو. یہ اصل میں سوال وہی ہے نا کہ جو کس طرح سے انڈسٹری کو بھی آپ نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ لنک کرنا ہے تاکہ دونوں کی ضرورتیں جو ہے نا وہ سامنے آ سکے. اگر آئسولیشن میں کام کریں گے تو کوئی پتہ نہیں چل سکے گا کہ کس کا کیا ایجنڈا ہے. کیونکہ دیکھیں نا بنیادی خرابی کیا ہے, اگر ایک مینار جو ہے ایک جگہ پہ یونیورسٹی ہے اور ایک جگہ پر انڈسٹری ہے, دونوں اپنی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے نا پروڈیوس کر رہے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک اتنا بڑا گیپ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو بات بنے گی نہیں. آپ نے ابھی بات کی نا پبلک یونیورسٹیز کی, میرا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی پڑھانے کا. اب ساری یونیورسٹیاں جتنی لاہور میں اس وقت ہیں, میں نے دیکھا انہوں نے اس کی میڈیا لیبس بنائی ہوئی ہیں, لیکن جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ لیب کیوں نہیں استعمال کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہمیں اسپیس ہی نہیں دیتے, مشین خراب نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے. تو ویسے تو وہ بظاہر دکھاتے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ پبلک یونیورسٹیز کے مقابلے میں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہی ہے.
لیکن کیڈر میں کوئی بڑا فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا پبلک یونیورسٹیز میں, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, اسکل کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. جو ابھی ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ دنیا ٹی وی میں جو اخبارات میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ UCP سے آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ گیپ وہاں پہ بدستور موجود ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا کہ ایک اونرشپ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بالکل درست ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے, ان کو کچھ نہیں آتا. اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں بریک کرنا ہوگا نا, تب بھی وہ سارا ایشو جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو ریزالو کرنے میں مدد مل سکے گی. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو مجھے جو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں صرف پنجاب میں جو انٹرمیڈیٹ کر کے ہر سال فارغ ہوتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. ہر اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں جانا ہی نہیں چاہیے. جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ جو اسکلڈ ورکر ہے وہ ایک ہائر ایجوکیشن سے, ہائر ایجوکیٹڈ پیپل سے زیادہ ارن کر رہا ہے, اور زیادہ بیٹر لائف سٹائل اور کوالٹی آف لائف وہ اپنی فیملی کو دے رہا ہے. تو ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسکلڈ لیبر جو ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں کی, اسکلڈ ورکر پیدا ہی نہیں کیے. اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے جو معاشی حالات ملک کے رہے, اس کے اندر ہماری انڈسٹریلائزیشن اس طرح نہیں ہو پائی جو فیز انڈسٹریلائزیشن کا دنیا نے طے کیا, اور جس طرح ترقی کی طرف وہ گئے, ہمارا وہ فیز ابھی تک مس ہے, اسکپ ہے. تو اس وجہ سے ہماری نہ تو انڈسٹری پراپر ڈیولپ ہو سکی اور نہ اسکلڈ لیبر اس طرح سے ڈیولپ ہو سکی. لیکن اس سب کے باوجود انٹرپرینیورس کے اندر اسکلڈ لیبر کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اگر وہی جو انہوں نے بات کی ساجد چوہے صاحب نے, اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ اور مائنڈ اسی وقت سے چیک کریں جب وہ میٹرک کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. سیکنڈلی, اب ہم اگر یونیورسٹیز کی جانب آئیں, ہائر ایجوکیشن کی جانب آئیں, تو ہائر ایجوکیشن میں جو اس وقت میں بہت بڑا ایک المیہ دیکھ رہا ہوں, آپ بھی یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں تو یونیورسٹیز کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو وہ والی ڈگریز کروا رہے ہیں جن کا مارکیٹ میں کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, جن کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں. سر, آپ نے اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیا, وہ نوٹس ہیں جو 1980 سے ہیں, اس کو آپ نے موڈیفائی کیا ہے تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے, وہ آتا ہے ٹیچر نوٹ ڈاؤن کرتا ہے, آپ اس کے نوٹس کاپیز لیتے ہیں وہاں سے, جسٹ بچے ہلا گلا کرتے ہیں, نئے وہ کو ایجوکیشن میں آتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر کے گھر چلے جاتے ہیں, اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے 4 سال بعد شاید کوئی ارننگ ہینڈ ہو جائیں گے. یہ سوسائٹی کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈپریشن بڑھ رہا ہے, پریشر بڑھ رہے ہیں, سوشل پریشرز ہیں, اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ ہم جب یونیورسٹی کی ڈگری لے کے بچہ باہر نکلتا ہے ایک ٹھنڈے انوائرمنٹ سے, AC والے کمرے سے, تو وہ باہر جا کے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اپنے ہاتھ سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اب یہ انوائرمنٹ ملنا چاہیے جو مجھے یونیورسٹی میں دیا گیا. پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا والا کام کیا کہ ایسی ڈگریز, اور صبح دوپہر شام جس ٹائم میں آپ کو سوٹ کرے, ایون کہ ویکینڈ کلاسز, جب آپ پیسے دیں اور ڈگری کسی نہ کسی طرح ٹائم پیریڈ HEC کا پورا کر کے ڈگری لے جائیں. تو اس کے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن میں خرابی کی بنی, انٹرپرینیورشپ میں رکاوٹ, یہی بڑی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر سکلز ہی نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی تک پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے. اس سے بہتر یہ کوئی الیکٹریشین کا کام کر لیتا, اپنی فیملی کو بھی اچھا رن کرتا, ملک کی ترقی اور تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں, معذرت کے ساتھ, وہ جو باہر انڈسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل انڈسٹری ہے, چاہے وہ کسی کی آرٹ کی انڈسٹری ہے, ان سے بہت زیادہ خائف ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ آنا شروع ہو گئے یونیورسٹی میں تو پھر ہماری گنجائش کم ہوتی چلی جائے گی, ہماری چیزیں, ہمارے لوپ ہولز کھلنا شروع ہو جائیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے اندر کیا کیا خامی ہیں, ہمارے جو جہاں پہ ہمارے اندر گیپس ہیں وہ سارے ان کو پتہ لگ جائیں گے. حالانکہ وہ تو گورنمنٹ جاب پہ بیٹھے ہیں یا پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, انہیں چاہیے کہ لوگوں کو آنے دیں, ایٹ لیسٹ جو اسٹف نکل رہا ہے اس کے اندر تو وہ فلاز نہ ہوں جو کہ ان کی ذات میں رہ گئے تھے. لیکن بدقسمتی کہ منحاص القوم ہم صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں اور ایز اے نیشن نہیں سوچتے کہ یہ جو ایک ہجوم بنتا جا رہا ہے یہ کس سائڈ پہ جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ اہم چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا سزاوار خالق ارض و سما کے لیے کہ جس نے گلزم لا سے گہر مکان پیدا کیا اور خود لا مکان رہا, جس کے اشارہ کن پر عالم ماسو وادی عدم سے چمنستان ظہور میں اس خوبی سے جلوہ گر ہوا کہ چشم ثانہ و مصنوع فرق نہ کر سکی. ہمارے تعلیمی ادارے, اسکولز ہوں, کالجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں, وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات روزگار کے متلاشی ہیں. حالانکہ
ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی تعلیم و تربیت اگر فراہم کی جائے کہ وہ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے والے روزگار نہ ڈھونڈ رہے ہوں بلکہ روزگار فراہم کر رہے ہوں. یہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. جس طرح بھائی صاحب نے بھی کہا کہ اسکولس کے دور میں 8th 9th میں جب اسٹوڈنٹس ہیں ان کی باقاعدہ طور پر اگر کونسلنگ کی جائے, جو جس شعبے سے وابستہ افراد ہیں, باقاعدہ اگر گورنمنٹ کی سطح پر ہو, سرکاری سطح پر تو زیادہ اچھا ہے, کونسلنگ کی جائے ان بچوں کی, ان کو دیکھا جائے ان میں آرٹسٹک مائنڈ کس کا ہے, آرٹس میں کون جانا چاہتا ہے اور سائنس کس کو سوٹیبل رہے گی, اور اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ آپ کے لیے یہ زیادہ اچھی فیلڈ ہے, اس میں پھر وہ مہارت کریں گے تو یقیناً وہ ایک زیادہ تعمیر و تربیت ان کی زیادہ بہتر ہو سکے گی. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پرسنلی رائے یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو سکولز ہیں, کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, وہ کاروبار کے لیے سکولز کالج کھول رہے ہیں یا وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سکول کھول رہے ہیں. اب جتنے بھی میں نے سکولز دیکھے ہیں, مجھے کوئی 12 سال ہو گئے صحافت میں, کوئی اتنی دیر پڑھاتے بھی, بیکن ہاؤس میں پڑھایا, MAU کالج میں, UMT میں پڑھایا, مختلف جگہوں میں پڑھانے کے بعد وہی جو سلمان عابد صاحب کہہ رہے تھے, بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا آپ فار ایگزامپل میتھس کام میں کیوں آئے ہیں, تو وہ یہی کہتا ہے جی میرٹ لو تھا, فیس کم تھی, یا نتاشا یہاں پہ جا رہی تھی, علی جا رہا تھا. ان کا جو اپنا مائنڈ ہے نا وہ نہیں ہے کہ جی میں نے اس کو کیوں اڈاپٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ BS میتھس کام کر لیتا ہے تو اس سے ہاؤ نو ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل چیئرمین سینٹ کون ہے, یا جو جنرل نالج ہے, وہ چیزیں ان کی مائنڈ میں نہیں ہیں. میرے خیال سے مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 9th 10th کے جو بچے ہیں اسکول لیول پر آپ کو بچوں کو لینا چاہیے. جو اسکول ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. جب بچہ میٹرک کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آگے میں نے کیا. اب 14 لاکھ جو لوگ ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد BS میں ایڈمیشن لیتے ہیں, 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کالجز میں فلفل ہوتے ہیں. 7 لاکھ کا جو گیپ ہے وہ کس نے فلفل کرنا ہے. اور اس وقت جو ہے سیکٹری HED جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو 3rd شفٹ ہے اس کو شروع کیا جائے, اور یہ پلان تھا کہ 14 اگست تک اسے نوٹیفائی کر دیا جائے گا. DPI جو پنجاب ہے ڈاکٹر عاشق حسین, فرسٹ سیکنڈ کے بعد تھرڈ شفٹ, وہ اس طرح اس کو اسکیجول کیا گیا 8 سے 12, 12 سے 4 اور 4 سے 8. جو ایوننگ اور 3rd شفٹ جسے کہا جاتا ہے ایوننگ یا کہہ لیں ہم, اس کو سیلف فائنانس بیس کیا ہوا. اس لیے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالجز میں ایڈمیشن کے لیے سفارشیں جاتی ہیں, یار یہ میرا بچہ کر لو, اسے مارننگ سے ایوننگ سے مارننگ لے آؤ. انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے DP ڈاکٹر عاشق صاحب نے یہ بھی ریسنٹلی انہوں نے میٹنگ کی سب کے ساتھ, انہوں نے کہا یار پرائیویٹ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, 7 لاکھ بچہ آپ نے لینا ہی لینا ہے. اب جو 7 لاکھ کا اوپر والا بچہ وہ کہاں جائے گا, وہ بچے کہاں پر جائیں گے. ان کے لیے 3rd شفٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس سے یہ کہ ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, وہ سیلف فائنانس ہوگا. مطلب ان سے فیس فار ایگزامپل جو ایوننگ کی اس وقت ہے 12 جو چل رہا ہے ابھی 4 سے نہیں, وہ چل رہی ہے 12:30 سے 4:30 تک جو کلاسز چل رہی ہیں اس وقت جو چل رہی ہیں, اس کو ایوننگ کہتے ہیں, اس کو ایوننگ کہتے ہیں. اس کی جو ٹیچرس کو پے کیا جا رہا ہے وہ 1000 پے کیا جا رہا ہے, اور جو ایوننگ ہوگی اس میں 1500 پے کیا جائے گا, اور اس کی فیس بھی زیادہ ہوگی. 20,000 فیس اس کی ہے, اس کی فیس کوئی 30-35,000 ہے. کہ ایک تو جو بچے باہر جاتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, یا فار ایگزامپل ان کو جگہ ہی کہیں نہیں ملتی. اب دیکھیں نا کہ کئی فون آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ یار میرے بچے کو ایوننگ سے مارننگ کروا دو یا نئی ایڈمیشن. انہوں نے کہا کہ یہ گیپ کو کس طرح فلفل کیا جائے. اور کالجز میں آپ دیکھ لیں, کالجز کی صورتحال دیکھ لیں, گزشتہ 3.5 سال میں کتنے کالجز بنے ہیں پنجاب میں, کتنے سکولز بنے ہیں. باہر سے بلڈنگ بہت اچھی ہے, کتنے فنڈ جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں, کیا کیا جا رہا ہے. اگر آپ کسی کے خلاف سٹوری کرتے بھی ہیں یا چاہتے ہیں کہ یار اس کو میں ٹھیک کروں, تو وہ پریشر ہے, وہ چیزیں ہیں, یار وہ میرا یار ہے, وہ اس چیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا وقت چاہیے. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سٹارٹ سے جو میٹرک کے بچے ہیں ان کو کس طرح ان کی جو وہ مائنڈ بناتے ہیں کہ انہوں نے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے. کسی بچے کو یہ نہیں پتا, میں نے کپس میں تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کپس پریپریشن میں MCAT تھا, ECAT تھا, LECAT. تو وہاں پر میں بچوں کو دیکھ کے بتا رہا کہ بیٹا تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. UHS کی 3405 سیٹیں, اور لاکھوں لوگ ہر سال اپلائی کرتے ہیں, لاکھوں لوگ, جس میں کپس کے پاس 70 سے 80,000 بچے آتے ہیں. 3405 ٹوٹل آنے ہیں. اس نے اپنا پنجاب کالج نے اپنا کھولا, اسٹارز اکیڈمی نے اپنا کھولا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے جو بچے وہ خراب ہو رہے ہیں, خراب ہی ہے نا, وہ کہتے ہیں ایڈمیشن مل جائے,
لیکن آگے جو UHS کا ایگزام انہوں نے پاس ہوتا نہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم جو ادارے ہیں وہ پیسہ بنانے کے لیے ادارے بنا رہے ہیں کہ بچوں کی گرومنگ کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ضرور دیکھنا ہوگا. اور قاسم علی شاہ ویسے ہی فاؤنڈیشن بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. میں تو شاہ صاحب کی کئی ویڈیوز دیکھتا بھی, خود بھی دیکھتا ہوں, اور لوگ بھی انسپائر ہیں. ابھی جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو سب سے اچھا موٹیویشن اسپیکر ہے وہ قاسم علی شاہ. ان کو ایسی ویڈیوز بھی بنانی ہے جو بچوں کے لیے ہوں, جو میٹرک کے بچے ہوں کہ بیٹا آنے والے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے. آنے والا جو وقت ہے سر, میٹرک کے بعد بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا. اب فار ایگزامپل میں نے BS سائیکالوجی انگلش, بچوں آگے کیا کرنا سر, پتہ ہی نہیں کیا کرنا. سائیکالوجی کا نہیں پتہ انہیں کیا کرنا. ایون کہ جو آپ کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے کوڈ کا نہیں پتہ ہوتا, بیٹا کوڈ کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ بچے بھی اس طرح پڑھنا نہیں چاہتے. ماں باپ کا اس میں کیا قصور ہے. بچوں نے جو آنا ہے وہ بھی بنک کر کے باہر گھوم لیا پھر لیا. ایک جو ان کا مائنڈ ہے وہ نہیں ہے. باپ نے کہا بیٹا تو نے میڈیا اینکر بننا ہے, اس نے BS میتھس کام ایڈمیشن لے لیا, یا اس کے بعد جی بھائی نے کہا, جی اس نے کہا. ان کی جو اپنی سوچ ہے وہ نہیں. اور پھر سر جو آگے حال ہے وہ آپ کے سامنے جابس کا ہے, جس طرح معاملات ہیں انٹرپرینور, جو بھی کتنے لوگ ہیں جو سکسیزفل ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جب وہ دھکے کھاتے ہیں. کتنے لوگ میس کام میں ایک بیج نکلتا ہے اور کتنے لوگ اسکرین پہ آپ کو نظر آتے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں. تو یہ سر یہ ساری چیزیں اس کے عوامل ہیں. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے کہ ایسا کام کرے کہ میٹرک کے بچوں کو ضرور لیں, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو, مطلب وہ لوگ جنہوں نے آگے سوئچ کرنا ہے, سیکنڈ ایئر کے بچے, میٹرک کے بچے, ان کی سر جو ہے نا وہ برین اسٹارمنگ اتنی ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے. موسٹلی لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ نا, جب وہ ختم ہو جاتا ہے ان کا سیکنڈ ایئر ہو جاتا ہے, آگے کیا کرنا ہے. اچھا یار یوسف نے ادھر ایڈمیشن لیا UMT میں, میں نے بھی UMT میں جانا. اچھا یار اس کی فیس کم تھی اس لیے وہ پاپا نے کہا ادھر سے تم چلے جاؤ, میری کزن ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ شاہ صاحب سے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں جو بچے میٹرک کے ہیں یا میٹرک کے سکولز کے بچے لیں آپ, وہاں کے بچوں, کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا سکول چل رہا ہے. اور میاں رضا الرحمان صاحب ہیں, ان کا بڑا اچھا سکول چل رہا ہے جو میں نے پرسنلی دیکھے 2-3. باقی بیکن اس میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں دیکھتے ہی ہیں, سٹی سکول میں کیا چل رہا ہے. تو ایسے سکولز ہوں وہ جہاں پر موٹیویشن ہو, اور بچوں کو اس وقت حقیقت میں موٹیویشن چاہیے. جتنا سٹریس ہو چکا ہے بچوں میں, بہت زیادہ, جتنے ماں باپ کوئی ماں باپ ہیں گھر جاتے ہیں فون پہ لگے ہیں, ان کو یہ نہیں ہے بیٹا آیا میں اس سے ملوں, اس سے بات کروں, بیٹا تم نے کیا پڑھا, بیٹا تم نے, اس نے کوئی نہیں. وہ اتنا تھکا باپ ہے, اس کو یہی ہوتا میں پیسہ کہاں سے بنانا چاہیے یار, وہ دیہڑی اتوں میں لانی. تو مطلب وہ سیلف جو اسیسمنٹ ہے نا جو فادر پہلے اپنے بچوں کی کرتے تھے وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. تو بچے پھر کیا ہے وہ فونوں پہ, وہ بھی واٹس ایپ پہ لگے ہیں, اور باپ جو ہے والدہ ہے وہ بھی, اور جو بڑے بھائی بہن ہیں وہ بھی لگے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل جتنا نالج شاہ صاحب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, میں ان سے کچھ سوال کروں گا تو یہ کہیں گا یار انہیں کی سوال کرتا, اس نے کیسے, کیونکہ بچہ ہے یا جس کو کچھ نہیں پتا وہ سوال کرنے سے بھی ڈرتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے اب وہ ٹیچر سے سوال کرنا بھی ڈرتا ہے کہ یار وہ کہے گا یار تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو یہ سارے معاملہ میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب ضرور میٹرک کے بچے جو ہیں یا جو سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں یا جو BS کرنے والے ہیں 7-8 سیمسٹر کے, ان کو ضرور ان کی جو ہے نا مائنڈ بنائیں کہ آگے بیٹا تم نے کہاں جانا ہے. اور یہ جو تم نے پڑھ لیا ہے نا, یہ جو تم نے 8 سیمسٹر پڑھ لی ہیں, یہ تم نے 2 سال سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر لگا لی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے بیٹا آپ کو جو CV جو آپ نے دکھانی ہے کہیں بھی جا کر, وہ آپ کو ایکسپیرینس اور چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں اس نے آپ کو آگے ایکسپریس کرنا ہے. وہ ڈگری پہلے تو سر یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ماسٹرز کر لیا ہے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے ماشاءاللہ باسی صاحب بیٹھے ہیں, رب نواز علی, یہ سب لوگ آپ ماشاءاللہ بڑے پرانے سینئر انکم. اب وہ معاملہ نہیں کہ اگر میں نے BS میتھس کام میں MPhil میں نے کیا ہے تو میں UMT میں جاؤں گا جی مجھے یہ جاب چاہیے, تو وہ نہیں ملتی. وہ ریفرنس بیسڈ ہے, HOD کو میں نے کہنا ہے, میں نے وہ سیکٹری HED کو کہہ دیا یا, تو سر یہ سارے معاملہ. تو پلس یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج بھی نہیں ہے, ہم لوگوں کے پاس اس طرح نالج بھی, لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جو بچہ BS میتھس کو کہ میں ایئر وائی میں جا کے رپورٹر لگ جاؤں. لیکن وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی جو وہ چاہتے ہیں سر, جیسے محسن نقوی صاحب کرتے ہیں, وہ CV دیکھتے ہیں جی بیٹا تم نے میں رپورٹنگ کرنی, انہوں نے نیچے بھیجا, رپورٹنگ ہوئی پراپر, انہوں نے پوچھا کیا ہے, اس کے بعد کرنٹ افیئرس کے بارے میں پوچھ. مطلب یہ ہماری یونیورسٹیز میں جیسے آپ نے کہا UMT میں ضرور لیب ہے, سب کچھ ہے, وہ جی کیمرہ آپریٹ نہیں بچے کو کرنا آتا. بچے کو جیسے علی نے کہا NLE کا میرے خیال سے مخفف نہیں پتہ, NLE اسٹینڈ فار واٹ, یہ نہیں پتا کہ بچے کو کیا اس نے آگے جا کے کرنا ہے.
مطلب اگر اخبار ہے کتنے کالم کی اخبار ہے یہ نہیں پتہ, 2 کالم خبر کسے کہتے ہیں, سبنگ کسے کہتے ہیں, ایڈیٹنگ کسے کہتے ہیں. تو سر یہ ساری یہ بیسک چیزیں ہیں, یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو. تھینک یو. چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے نا, ہمارے یہاں اس کا کانسیپٹ بھی غلط ہے. مثلاً ایک کیریئر کاؤنسلنگ وہ ہوتی ہے جہاں آپ بچے کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سا کیریئر جو ہے نا وہ بہتر ہوگا ایسا شروع میں. اور وہ آپ نے جیسے کہا, ساجد نے بھی, نواز نے بھی کہا کہ وہ اسکولنگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ایک کیریئر کاؤنسلنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک خاص شعبے میں داخلہ لے لیا ہے, مثال کے طور پہ میس کمیونیکیشن میں. اب آپ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ خدا رہا وہ صرف میس کمیونیکیشن کے کانٹیکس میں ہی کریں کہ وہ اس کے اندر سے کیسے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتا ہے, کیسے آگے جا سکتا ہے. اب آپ کیریئر کاؤنسلنگ کو یہ نہیں کہہ سکتے میس کمیونیکیشن والے کو تم انجینئر تمہارا مزاج ہے تو کہاں سے وہ دوبارہ اسٹارٹ کرے گا. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کو یونیورسٹیز کا پارٹ بنایا ہوا ہے, اور یونیورسٹیز کے اندر آ کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. بھائی یہ تو وہاں چھوڑ گئے, پیچھے میٹرک والی بات ہے نا. اب آپ اس کو بتائیں کہ میتھس کام میں داخلہ لے لیا, سائیکالوجی میں داخلہ لے لیا, اکنامکس میں داخلہ لے لیا, اب اس کے اندر تم کیا کر سکتے ہو. اسپیشلائزیشن وہ ہونا کہ اس کا ایکسپرٹ آ کے, جیسے آپ نے کہا نا ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, وہ بتائے کہ ہمارے اس شعبے کے اندر کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں اور ان میں سے کون سی چیز تم اینکر بن سکتے ہو, کالم ہے, کمپیوٹر پہ لگو گے, انجینئرنگ کرو گے, جو کچھ کر سکتے ہو. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کس کو کہہ رہے ہیں اور کہاں سے کر رہے ہیں. جو اس کیریئر کاؤنسلنگ کو ہم نے کانسیپچولی اڈاپٹ کیا ہوا ہے نا, وہ تو اسٹارٹ ہوتی ہے اسکولنگ سے. وہیں پر جا کے آپ 7-8 سال جو ہے نا انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے شعبے کا انتخاب کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو ذرا دیکھیں گے. سر میں ایک چھوٹی سی ایک راؤنڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. سلمان صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اسی میں یہ آپ کی بات میں اور عباسی صاحب کی بات میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے شیئر بھی کرنی چاہیے. میرے لیے کچھ نئی چیز تھی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کسی نئی چیز سے واقف ہوں, میں اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کروں. اچھا میں یہ سمجھ پایا ہوں سر کہ جو بچے کا ٹیلنٹ ڈسکور کرنا ہے نا, جس کو آپ نے مائنڈ سیٹ کہا ہے یا مائنڈ کو پڑھنا کہا ہے سر, وہ بہت ضروری ہے سر. ہوتا یہ ہے سر کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لائف بذات خود اس میں مصروفیت, معاش, ذمہ داری, معاشرہ ایک دلدل ہے. یہ جیسے جیسے آگے جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ بندے کا ٹیلنٹ, بندے کی قابلیت یا بندے کا جو اصل ہنر جو کہ بائی برتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے. اچھا آج سب کے سب پرانے دانشور سے لے کے سائیکالوجسٹ ڈھونڈ لیں, وہ کہیں گے جی پسند کا کام کریں خوش رہیں گے. ہیپینس کا سب سے بڑا سورس یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا کام پسند ہے, کام پسند ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. ہمیں سر اس سال فاؤنڈیشن نے ڈسکور کیا ایک صاحب کو, جی وہ صاحب کی ایکسپرٹی تھی پرسنالٹی ٹائپ کے اوپر, جسے MBTI کہتے ہیں. اب یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں, یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے, چھپی ہوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ علم عام نہیں تھا. فاؤنڈیشن نے کیا کیا, ان صاحب کا نام ہے ڈاکٹر قمر الحسن. انہوں نے زندگی کے 17 سال باسی صاحب MBTI پہ لگائے ہوئے تھے. 17 سال ڈوبا ہوا بندہ, جس نے کبھی سیکیٹری پڑھی تھی, ڈاکٹر تھا, اس نے اس سے کوئٹ کر کے اپنی زندگی MBTI میں لگائی. میں نے کہا سر یہ فورم حاضر ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں, لوگوں کو پتہ لگے میری ٹائپ کیا ہے, علی صاحب کی ٹائپ کیا ہے, سر کی ٹائپ کیا ہے. انہوں نے لیکچرز دینے شروع کیے سر, وہ لیکچر لاکھوں میں جانے شروع ہو گئے. آپ حیران کن بات دیکھیے کہ تیسرے مہینے کے بعد ان کے ساتھ ہم نے کہا جی آپ 1 سال آئیں, کراچی سے آنا ہوتا تھا, فلائٹ ہم آپ کو دیں گے, آپ یہاں 2-3 لیکچر دیں اور واپس چل جایا کریں. تیسرے مہینے کے بعد وہ پکڑے نہ جائیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچ گئے ہیں, پتہ لگا ڈاکٹر صاحب دبئی پہنچ گئے ہیں. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ ہم نے کہا جی دبئی کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں ویڈیوز ماشاءاللہ آپ کی اتنی وائرل ہوئی ہیں جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں کہ مجھے کئی ٹریننگ کمپنیوں نے دبئی میں رابطہ کیا اور میں کوئی 1-1.5 ماہ کے لیے دبئی منتقل ہو گیا ہوں. بڑی مشکل سے 2 ماہ بعد کب ٹائم مل گیا ہمیں. اچھا ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک ہمارے ساتھ ویژن سیٹ کیا. وہ یہ ویژن سیٹ کیا کہ ہم کیریئر کاؤنسلرز کو انٹروڈیوس کرائیں معاشرے میں. اسکول کی ضرورت جو ہے, جیسے اچھے اسکولوں کی ضرورت سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی ہے, وہ مینٹل ہیلتھ پہ بھی بات کر رہے ہیں. میوزک کے بھی ٹیچر ہیں, ڈانس کے ٹیچر ہیں, گانا گانے والا ٹیچر ہے, پینٹنگ کا ٹیچر ہے, روبوٹکس کے ٹیچر مل رہے ہیں اس وقت. تو کیوں نہ اسکول میں کوئی ایسا ٹیچر بھی ہو جو بچوں کی ٹیلنٹ اور اسٹرینتھ کو جان سکے. اور فرسٹ ٹائم ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر فری انٹروڈیوس کروا دیا. ہمارے پاس عباسی صاحب چند دن پہلے کمپین شروع کیا, یہ سینٹر شروع ہو چکا ہے یہاں پہ, اس وقت نیچے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ہم نے جب یہ انٹروڈیوس کروایا تو صرف 4 دن کے اندر جو رجسٹریشن تھی وہ 300 بچوں کی تھی, فری آف کاسٹ. 15 منٹ میں ان کی ٹائپ, جیسے بلڈ رپورٹ آ جاتی ہے, یورین رپورٹ آ جاتی ہے, ایکس رے آ جاتا ہے,
یا الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے سر، وہ بچہ اپنی ٹائپ، نوٹس، مٹیریل اور اسکوپ کیا ہے اس کا. اچھا اب سر ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے کہی کہ ڈگری شروع ہو چکی ہے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے 2 گیٹ رکھے ہیں جہاں پر یہ چٹ یا لیبل لگایا جا سکتا ہے کہ یار تم یہ ہو اور تمہارا اسکوپ یہ ہے. ایک میٹرک کے بعد، دوسرا انٹر کے بعد. کوئی بھی بچہ، اچھا دوسری بات وہ 300 میں سے اب چوتھا دن جا رہا ہے سر، پاک پتن سے، لیا سے، پنڈی سے، ملتان سے بچے آ رہے ہیں 15 منٹ صرف. یعنی انہیں پتہ ہے 15 منٹ ملنے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ الاؤ ہے جی والدین بیٹھ سکتے ہیں. 4 پینل میں لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب کے اور میرے ہاتھ کے، اور وہ اس بچے کو اس کا اسکوپ، اچھا اس کو ہم ری چیک بعض اوقات کرتے ہیں. انہوں نے 2 دانے نکال کے میں نے چیک کیے کہ یہ ہمارے کنسلٹنٹس نے صحیح ڈسکور کیا ہے. ایکوریٹ سر ٹائپ نکل آتی ہے، ایکوریٹ ٹائپ نکل آتی ہے چند سوالوں کے جوابوں سے. یہ ٹیسٹ گوگل پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص سیکھ کے، ایک ٹیچر سیکھ کے، جو نئی ہم کمپین لانچ کر رہے ہیں کہ ٹیچر اس فن کو سیکھیں تاکہ کلاس روم میں آپ کو، سلمان عابد صاحب آپ کو، مجھے، باسی صاحب کو، ہم دوستوں کو کسی نے تھاپڑا مارا ہے زندگی میں، جس نے کہا ہے یار کہ تو سمجھاتا اچھا ہے، تو لکھتا اچھا ہے، تو بات اچھی کرتا ہے، تجھے صافی ہونا چاہیے. تو وقت پہ اگر میٹرک کا ٹیچر، انٹر کا ٹیچر کہے کہ بیٹا تو بڑا آگے جا سکتا ہے، یہ تیرے اندر ٹیلنٹ ہے، اور یہ میں نے محسوس کیا ہے MBTI کی مدد سے یا اپنے کسی عقل یا فہم سے، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا احسان ہو سکتا ہے اس قوم پہ. ادھر سر فزکس، کیمسٹری، میتھس پڑھانے والے کم نہیں ہیں، ادھر گائیڈنس دینے والے بڑے کم ہیں. جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو بتائیں کہ بیٹا اسکوپ یہ ہے، اور جو آپ کی بات کہ اسکوپ بندے کا ہے. سر فیلڈ کا اسکوپ کوئی نہیں ہوتا. IT پڑھ کے بھی بے روزگار لوگ ہیں. IT کے دور میں IT پڑھ کے لوگ بے روزگار ہیں. اور کتنے بے روزگار ہیں؟ لاسٹ ہم نے ایک فارم کیا، ہمیں پتہ لگا ہے 25,000 گریجویٹ نکل رہا ہے جی اس وقت BS CS کر کے، اور 2500 نوکریاں صرف. اور وہ بھی 2500 نوکریاں دینے والے وہ کہتے ہیں اگر ہم واقعتاً 25,000 کا انٹرویو لے لیں تو اس میں سے قابل 2500 ہی ہیں. 10%، 90% جو ہے ان کے پاس وہ سکلز ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر آپ دیکھ لیجئے، ایک بیچ پاس آؤٹ ہوتا ہے سر، اس میں سے کئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کی نہ کلینک چلتا ہے نہ ڈاکٹری چلتی ہے. اچھا کئی انہی میں سے ایسے ہوتے ہیں جو 20 سالوں کے فاصلے سے آپ دیکھیں ان کے MBBS کے بعد ان سے ٹائم لینے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یعنی اسکوپ جو ہے وہ کس چیز کا ہے جی؟ وہ ٹیلنٹ کا ہے. تو کیوں نہ کہیں سر یہ بات کی جائے کہ ہم کیریئر کو یا ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے یا بچے کے پوٹینشیل کو ڈسکور کرنے کے لیے اسکول میں کوئی ایسا انسٹرومنٹ رکھیں، کوئی ایسی چیز ضرور رکھیں کہ بچے اپنے ٹیلنٹ سے واقف ہو سکیں، ان کے والدین بھی واقف ہو سکیں، اور بچے کا ایک اینڈ ویژن ہو کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، میں نے یہاں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچنا ہے. دیکھا دیکھی ریٹ ریس کا شکار نہیں ہونا. یہ میری فیڈ بیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ. میں اس میں سے ایک چھوٹا سا فیڈ بیک آپ کو دینا تھا. دیکھیں آپ لوگوں کو جو بلانے کا ایک مقصد تھا نا، وہ یہ تھا، ایک تو ہے نا کہ آپ وہ رپورٹنگ کرتے ہیں جو ایکٹیویٹیز شہر کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے نا لکھتے بھی ہیں. باسی صاحب کی تمام چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے جہاں یہ اسپیس ملے آپ کو، آپ اس ڈیبیٹ کو جنریٹ کریں. جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، جو آپ خود بات کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں، انہوں نے بھی بات کی، تو ان کو ڈیبیٹ کا جنریٹ کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پروموٹ ہو رہی ہو یا کوئی اور، ہم چاہتے ہیں کہ ایشو جو ہے نا وہ پروموٹ ہو، کہ جو چیلنجز آپ سب کو پتہ ہیں، آپ سب نے بتایا کہ یوتھ کو ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا کیا گیپس ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں. تو میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جہاں جتنی اسپیس ملتی ہے، دیکھیے کوئی آئیڈیل سچویشن کسی کے پاس نہیں ہے. میں بھی کالم لکھتا ہوں، مجھے بھی اسپیس ہوتی ہے، مجھے جہاں لکھنا ہوتا ہے کوئی چیز مجھے لگانا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا چیز لگانی ہے. تو وہ اسپیسز کو اویل کریں. اس میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ڈیٹا ہے، کوئی مٹیریل ہے، کوئی چیزیں ہیں، وہ ہم انٹروڈیوس کروانے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ جنریٹ کریں کہ اگر یہاں یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن میں کیوں نہیں ہو سکتی، یا پھر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی لنکیجز اینڈ بریجز بنے تاکہ ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکیں. تو میں اب ایک چھوٹا سا راؤنڈ جو ہے نا آپ سب سے کرنا چاہوں گا کہ 1-2 ریکمنڈیشنز اگر آپ کے پاس پول کریں ہمیں اس کے کانٹیکسٹ میں کیا کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بتا دیں، پھر باقی بات. میں پہلے والی بات کو ذرا کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. جو یونیورسٹیوں میں کی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، پچھلے گزشتہ کچھ چند سالوں سے ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ سفارش تو بڑی دور کی بات، اب تو پیسے دے کے لوگ لگنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے دوستوں کو میں بھی جانتا ہوں جو فیک ڈاکومنٹس پہ بھی جمع کروا کے تو لگے ہوئے ہیں. اور یہ جب اس طرح کا سٹف آئے گا تو پھر وہ بچوں کو تو اگنور کرے گا سر. ٹھیک ہے. یہی حال اسکول ایجوکیشن میں ہے. آپ کوئی CO اٹھا کے دیکھ لیں کسی ضلع کا، اس کے پیچھے 2-3 MPA MNA ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ لگا ہوا ہے، اور پچھلے کو 10 سال سے وہ ہیں. اس ضلع سے اٹھ گئے ہیں تو دوسرے ضلع میں چلے گئے ہیں. کیا
مطلب یہی رہ گئے ہیں لوگ. اور یہی وجہ ہے کہ ان جو بچوں کے موضوعات ہیں, جو بچوں کے ایشوز ہیں, وہ اگنور ہو رہے ہیں, حل نہیں ہو پا رہے ہیں. اور یہی حال سیکریٹریٹ کا ہے, وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی یہ دیکھیں پچھلے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کچھ تھوڑے سے معاملات جو ہیں وہ گئے ہیں, انہوں نے کوئی کمپیوٹرائز کیے ہیں کچھ چیزوں کو, اور یہ بھی وہ صرف ایک بندے کے مائنڈ کی وجہ سے, نیچے کچھ نہیں ہو رہا سر. ٹھیک ہے, برا حال بن کے دے رہے ہیں. کوئی انیشیٹو لیے لیکن اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے مشکل. جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. تو پھر یہ جب تک یہ اسٹف چینج نہ ہوگا سر, میرٹ پہ نہیں آئے گا, میرٹ پہ نہیں آئے گا تو تب تک سر. جی میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو حاضر ہوں جی ہر طرح سے, جیسے بھی جو بھی آپ چیز اسٹف ہے وہ دیں یا میں خود لکھوں گا, تو اس کے لیے میں مکمل طور پہ حاضر ہوں آپ کے ساتھ. جی جیسا ساجد چودھری صاحب نے بات کی, میں بھی اس چیز کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے یونیورسٹیز کو, ہمارے اسکولس کو, کالجز کو ڈی پولیٹیسائز کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس آٹومیٹیکلی فوکسڈ ہو جائیں گے. ہماری انٹر ڈپارٹمنٹل پالیٹکس ہے, انٹر پروفیسر پالیٹکس ہے, انٹر وائس چانسلر پالیٹکس ہے, ایون کہ ایچ ای سی میں پالیٹکس ہے. جب ایک وائس چانسلر کو لگنے کے لیے سینٹ سے لے کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تک مینیج کرنی پڑے گی, تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ اس کی پرائرٹی اس کا ادارہ نہیں ہوگا, اس کی پرائرٹی وہ لوگ ہوں گے جو اسے لے کے آئے ہیں, اس کی پرائرٹی وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے. اسی طرح ڈپارٹمنٹس میں پروفیسرس لگنے کے لیے, لیکچررس لگنے کے لیے, اے پیز لگنے کے لیے, اسسٹنٹ پروفیسرس لگنے کے لیے جب آپ کو پیچھے سفارشوں کی لائن مینیج کرنی پڑے گی, تو پھر آپ کیسے اپنے اسٹاف کو مینیج کریں گے؟ آپ کیسے ایک ہیلدی پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں گے؟ تو ڈی پولیٹیسائز کرنا بڑا ضروری ہے, لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر اوپر لانا بڑا ضروری ہے, تاکہ ہم ایک ہیلدی پروڈکٹ معاشرے کو دے سکیں. تھینک یو. اچھا جی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ یا ادارے اگر ولنگ شو کریں اپنے, اور وہ ولنگ ہوں کچھ کرنے میں, تو میرا خیال ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ لاسٹ جو گورنمنٹ تھی وہ چاہتی تھی, آپ اس کو چاہے سیاسی نعرہ کہیں کچھ بھی کہیں, وہ چاہتی تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ اس کا ایک لازمی جز بن جائے آپ کی بیسک ایجوکیشن کا. تو انہوں نے اس کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے باقاعدہ طور پہ بورڈز, دیکھیں یہ ہمارے پاس مطلب اسکولنگ پہ اگر ہم جائیں تو پورے پنجاب کے اسکولز ہم اپروچ نہیں کر سکیں گے. تو بورڈ ایک ایسی فلٹریشن ہے جو پورے پنجاب میں نو بورڈ ہے. اگر وہاں بورڈ کی سطح پہ کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسی فلٹریشن لگا دی جائے کریئر کونسلنگ کی, کہ جہاں پہ سے بچوں کی فلٹریشن ہو کہ یہ اسکروٹنی ہو جائے کہ اس بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے, اس میں یہ سکلز ہیں, اس میں کوئی جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی ٹیسٹ اس طرح کا سا کو وہاں پہ اگر لگا دیا جائے یا لاگو کر دیا جائے, اس کے لیے کوئی ایڈوکیسی کرنی پڑتی ہے, ظاہر فاؤنڈیشن بھی کرے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو اس سے میرا خیال ہے کچھ آپ کو آسانی ہمیں ہو سکے گی, سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹ ہو سکیں گے کہ یہ والے بچے ان کا ٹرینڈ ادھر ہے, ان کا ٹلٹ اس سائڈ پہ ہے, ان کا ٹلٹ اس سائڈ پہ. اچھا سر, میرا خیال ہے اس پہ میں تھوڑا سا کام کر بھی رہا ہوں. اس میں آپ کا بھی نام تھا لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا, آپ اس وقت زیادہ مصروف تھے. ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا سر سینئر لوگوں کا, لیکن اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان ریٹن شیپ ہم ہر چیز کو لائیں. اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 پرپوزل دی, پی ایم کو بھی دی, سی ایم کو بھی دی, کیونکہ یہ پولیٹیکل میٹر ہے, یہ بیوروکریٹیکل یا وہ میٹر نہیں ہے, یہ کرے گا کوئی جیالہ ہی, یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی. تو ہم نے 3 کروائے بھی ہیں, یہ بھی ہماری ٹیم ہے, ساجد ہے, سارے دوست ہیں. اس میں ہم نے ریٹن شیپ میں دیا کہ آپ نے پرائمری تک کیا کرنا ہے, ایلیمنٹری تک کیا کرنا ہے, سیکنڈری تک کیا کرنا ہے, ٹیچر کے فلاز, ٹیچر کی کوالیفیکیشن اور ٹیکنیکس کیا ہیں. اس پہ اللہ کے فضل سے 3 امپلیمنٹ ہوئے, اور ایک یونیورسٹی میں بھی دیا, یہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے دیا کہ کریکولا تب تک اپروو نہیں ہوگا جب تک یہ کم از کم 5 مستند اداروں کے گروپ ایڈیٹرز اور ڈی ایس کو جائے گا نہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا میڈیا ہے, یا اس میں کون کون سی چیزیں اور ایڈ ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے باقاعدہ وی سی صاحب کو بھی دیا. تو میرے خیال سے کہ یہ ریٹن شیپ ایک بنائیں. میں حاضر, میرا ایک رابطہ ہے, بلکہ ہم سارے دوستوں کا ہے, اس وقت بھی ہے, پی ایم صاحب سے بھی ہے, اور اب سی ایم صاحب سے کم ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے. لیکن یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے پلیٹ فارم سے گارنٹی دلوا سکتے ہیں کہ ہم جو دیں گے وہ پڑھیں گے.
اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کیسے ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. اور یہ بڑی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک بڑی ہماری اچیومنٹ ہے اپنے طور پہ کہ ہم اس کو کر رہے ہیں. باقی جو لکھنا لکھانا وہ تو انشاءاللہ کام جو ہی آپ نے ہے. تجویز دی ہے نا, یہ جب ہمارا پہلا فورم ہوا تھا انڈسٹری والا, اس کے اندر سے بھی یہ بات نکل کے آئی تھی کہ بھی جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھانے کا جو مواد ہے اس کو آپ ذرا ریوزٹ کروائیں انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس کے کانٹیکٹ میں, دیکھیں تاکہ دونوں کے فیڈ بیک کے ساتھ اس کو فائنلائز کیا جا سکے. جو ٹیپٹا کے چیئرمین بھی ہیں وہ ہمارے پور میں حافظ صاحب بھی ہیں, وہ بھی ہیں, میاں صاحب بھی ہیں. ہم نے وہ 3 ڈسپلن بھی شروع کروائے. ایک ختم ہو گیا تھا وہاں پہ ڈرائیونگ کا, اور یہ جو ٹریفک سگنل ہے اس کا ہم نے کروایا تھا کہ ٹریفک سگنلز پہ کام کریں. تو وہ اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ پولیس نے ان کو ٹائم نہیں دیا. تو اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی ہیں کہ جس کو ہم ٹیکنیکل, اگر آپ اس کو ریٹن شیپ میں لکھیں جیسے آج کی محفل ہوئی ہے, آپ بلٹ پوائنٹس کو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائیں. جی سر. سر میں یہی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسی ویڈیوز بنائیں جو سفارشی کلچر ہے نا, جیسے علی نے بھی کہا, رب نواز نے کہا, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایسی ویڈیوز بنائیں کہ یہ جو جونیئر افسران کو آگے لگا دیا جاتا ہے, ان کی آشرواد میرٹ جو ہے وہ لازمی ہے. جب یہ چیزیں پینیٹریٹ کریں گی دین تمام چیزیں بہتر ہوں گی. یہی میری سجیشن. تعلیم کے لیے تو متعدد ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, لیکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یقینی طور پر ایک صرف تعلیم فراہم کرنے کے حوالے سے تو مختلف NGOز ورک کر رہی ہیں کہ تعلیم فراہم کر رہے ہیں, لیکن تعلیم کیا دے رہے ہیں اور تربیت کیا کیسے ہونی چاہیے اس کے اوپر شاہ صاحب کا فوکس ہے, اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اچھا, جس طرح میٹرک کے بعد بات کر رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں جو مڈل ہے 8th کلاس وہاں پہ ہونی چاہیے. 8th کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نے آرٹس میں جانا ہے, سائنس رکھنی ہے, کمپیوٹر میں جانا ہے, A لیول میں جانا ہے, O لیول میں جانا ہے. وہ فیصلہ کا مرحلہ تھوڑا اس سے پہلے ہے, وہ اسٹیج بھی ہوتی ہے. جی وہ اسٹیج بھی ہوتی ہے. المیہ یہ ہے کہ متعدد اسکول ایسے, بے شمار اسکول سرکاری سطح پہ ایسے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے میں کوریج کے لیے گیا اسکول میں, تو وہاں جو اسٹوڈنٹس موجود تھے 9th کے, میں نے ان سے پوچھا آپ نے کمپیوٹر نہیں رکھا, CS کی طرف آج کل کافی رجحان ہے. انہوں نے کہا جی کمپیوٹر لیب ہی نہیں ہے, یعنی کمپیوٹر لیب ہی نہیں ہے. ان کو زبردستی جو چاہ رہا ہے کہ میں نے کمپیوٹر بھی رکھنا ہے, تو ان کو کہا آپ آرٹس رکھیں یا بایو رکھیں. تو یعنی اس طرح کی بھی صورت حال ہے. تو اگر اس سطح پر جا کے اگر کریں تو یقیناً ایک بڑا بہترین عمل ہوگا. یہ مجھے دیجیے گا جی, میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک تو گزارش آپ سب سے یہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ شاہ صاحب ایک لکیلی یہ جو ہمارے یہاں ایجوکیشن رپورٹر ایسوسیشن ہے نا, یہ ایک پوری ایسوسیشن ہے, الیکٹرانک کی بھی ہے, پرنٹ کی بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ فورم جو ہے نا آپ کے لیے حاضر ہے, ہم آپ کو ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کچھ لوگ نہیں آ سکے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت دوبارہ جو ہے یہ جو ایسوسیشن ہے اس کا ایک ایجنڈا تو ہے نا کہ جو آپ کی رپورٹنگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو آپ کر ہی رہے, لیکن یہ جو ڈبیٹ جنریٹ کرنے کے کانٹیکس ہے نا, اس میں آپ کوئی سیمینار کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی ایونٹ رکھنا چاہیں, تو ہم آپ کے ساتھ اس میں کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا فورم آپ کے لیے حاضر ہے. تو وہ ایک آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کو بھی ذرا ایکٹیویٹ کر کے, تاکہ جو بڑے ایشوز ہیں نا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, چاہے وہ مڈل سے لے کے میٹرک اینڈ انٹرمیڈیٹ اور ہائر ایجوکیشن تک ہیں, ہم اس کو اٹھا سکیں ایک کانٹیکس. اور یہ جو ڈبیٹ ہے انٹرپرینور والی وہ اس کو ہم جوڑ سکیں. تو ایک میری گزارش ہے کہ یہ اس میں آپ ہماری مدد بھی کریں, تاکہ ہم جب یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں تو آپ جیسے لوگ جو اس میں ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے تو ہمارا پیغام جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے جا سکے گا. فائنل کامنٹ شاہ صاحب ووٹ آف تھینکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ساجد چوہی صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی میں ویلکم کرتا ہوں جی قاسم علی شاہ صاحب کو. کسی باسی صاحب سے ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں, کوئی سیمینار رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اور یا کوئی ایونٹ جو ہے نا اس طرح کا رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پلان کر لیتے ہیں ہم مل کے آپس میں, ٹھیک ہے نا, اور نیکسٹ منتھ میں کوئی نہ کوئی رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان تک آپ کی جو زیادہ بہتر طریقے سے بات کو پہنچائی جا سکے. اور چونکہ امپلیمنٹ بھی انہوں نے کرنا ہے, اور اوور نائٹ کر لیتے ہیں جب انہوں نے کروانا ہو, تو آپ کو پتہ ہے ڈنڈے کے زور پہ. تو بہت شکریہ جی سر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اور اختتام پہ ہمیشہ کی طرح ایک اچھی خبر ہے کہ چائے بڑی زبردست ریڈی ہے, اور آپ سب کے لیے فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پھلوں کی ٹوکری جو ہے وہ ساتھ جائے گی. بہت بہت شکریہ.